خوش آمدید میرے پیارے 12ویں جماعت کی طلاب۔ آج ہم مرزا سلامت علی دبیر کا مرثیہ بعنوان شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے طلاب، اس سے پہلے بھی ہم نے سلامت علی دبیر کا مرثیہ بعنوان حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا پڑھا ہے، جو کہ 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ تو آج ہم اسی مرزا دبیر کا مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ تو میٹ اسٹوڈنٹس، اس مرثیے میں شہادت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ بڑے مؤثر انداز میں کیا گیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہادت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں تو جو آسمانوں میں ملک تھے وہ بھی غمزدہ ہو گئی، اسی طرح دنیا کا ذرہ ذرہ غمزدہ ہو گیا، کیونکہ آج نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح مرزا دبیر نے اپنے مؤثر انداز میں ان کی اس عظیم شہادت کو بیان کیا ہے۔ پہلا بند: خاک شفا سروں پہ اڑاتے چلے ملک، خون جگر سے سجے یاقوت تھی پلک، پہنچے تھے تا فلک کہ لرزنے لگی ملک، اور یہ پھگاں زمیں سے گئی آسمان تلک، فریاد گوشوارے عرش خدا گرا، لو خاک پرستارے خیر النساء گرا۔ خاک شفا یعنی وہ مٹی جو انسان کو تندرست صحت مند کر دے، اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ یہاں مراد کربلا کی مٹی ہے۔ سجے یاقوت موتیوں یا قیمتی پتھروں کی تسبیح کو کہتے ہیں، سجے یاقوت۔ پھگاں یعنی واویلا کرنا، نالہ فریاد کرنا۔ گوشوارہ کان کا آویزہ ہوتا ہے، جسے ہم بالا بھی کہتے ہیں، تو اسے ہم گوشوارہ بھی کہتے ہیں، جو ہم کان میں ڈالتے ہیں، عورتیں ڈالتی ہیں۔ تو اس بند میں مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی آسمانوں میں فرشتے آنسو بہانے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہانے لگے، انہیں بہت دکھ، بہت صدمہ پہنچا۔ ان کی پلکوں پر
خون جگر آنسوؤں کی شکل میں اس طرح ابھر آیا جس طرح یاقوت کی جو تسبیح ہوتی ہے اس کے جو سرخ دانے ہوتے ہیں، جس طرح یاقوت کی تسبیح کے سرخ دانے ہوتے ہیں، اسی طرح ان معصوم فرشتوں کی آنکھوں سے، ان کی پلکوں سے آنسو بہنے لگے۔ گویا آسمان پر جو ہی فرشتوں نے اس چیز کو جانا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو اس غم کی وجہ سے وہ بھی لرزنے لگے، یعنی کانپنے لگے، اور یہ فغاں زمین سے گئی آسمان تک، زمین سے آسمان تک آہوزاری، نالہ و فریاد ہو رہی تھی۔ فرشتے غم کی وجہ سے اپنے سروں پر کربلا کی خاک، یعنی کربلا کی مٹی اڑانے لگے۔ کیوں؟ لوگ خاک پرستارے خیر النساء۔ افسوس، صد افسوس کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تارہ زمین پر گر پڑا، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام۔ گویا گوشوارے عرش خدا گرا، گویا ایسا لگتا ہے کہ خدا کے تخت کا بہت بڑا موتی زمین پر گر گیا ہے۔ گویا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام زمین پر گر پڑے تو ایسا محسوس ہوا جیسے خدا کے عظیم تخت کا کوئی موتی زمین پر گر پڑا۔ گرتے ہی خاک پر شہیدین کو غش آ گیا، پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا گیا۔ کھنجر لگا گیا، کوئی نیزہ لگا گیا، کھولی جو آنکھ شہنی، جگر تھرا تھرا گیا۔ سر کاٹنے کو پاؤں کسی کا نہ بڑھ سکا، جز رنگ زرد اور کوئی منہ نہ چڑھ سکا۔ میرے پیارے طلاب، اس بند کے ذریعے سے مرزا دبیر کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ جب گرتے ہی خاک پر شہیدین کو غش آ گیا، جو ہی امام حسین علیہ السلام زمین پر گر پڑے تو انہیں غشی آ گئی، پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا سکا۔ بہت پیاسے تھے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں کسی نے پانی نہیں پلایا۔ کھنجر لگا گیا، کوئی نیزہ لگا گیا۔ ان بدبختوں نے غشی کی حالت میں بھی کسی نے ان پر کھنجر مارا، کسی نے ان پر نیزہ مارا۔ غش کا عالم، کھولی جو آنکھ شہنے، جگر تھرا تھرا۔ جب یہ غشی کا عالم ختم ہو گیا تو اس کے بعد جب انہوں نے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو دشمن خوف زدہ ہو گئے، دشمن لرز اٹھے، اور کوئی یہ ہمت نہ کر سکا سر کاٹنے کو پاؤں کسی کا نہ بڑھ سکا،
کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ سکے، امام حسن علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ وہ خوف زدہ ہو گئی، وہ لرز اٹھے۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پر زرد رنگ، جز رنگ زرد اور کوئی منہ نہ چلا۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پر زردی تھی، اور ان کے سامنے اس وقت کوئی نہ آ سکا، سب ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ تیسرا بند کیا ہے میرے پیارے طلاب؟ پر شمر نے بڑھ کر غضب کیا، سینہ پہ موزہ، حلق پر خنجر کو رکھ دیا، چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا، باہیں گلے میں ڈال دی، خنجر پکڑ لیا۔ زہرا پکارے دل حیدر کا چین ہے، میرا حسین ہے، ارے میرا حسین ہے۔ شمر حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل، شمر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی آگے نہ بڑھ سکا، لیکن اس ظالم پر شمر نے بڑھ کر غضب کیا، لیکن اس ظالم شمر نے زیادتی کی، غضب کیا۔ کیا کیا؟ سینہ پہ موزہ، یعنی اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے مبارک سینے پر اپنا گندا پاؤں رکھا، حلق پر خنجر کو رکھ دیا اور گلے پر خنجر رکھ دیا۔ چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا۔ اب یہ وہ دردناک گھڑی تھی، اب یہ وہ کربناک گھڑی تھی جب خدا کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بے قرار ہو کر چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح بے قرار ہو کر وہاں موجود ہوئی، باہیں گلے میں ڈال دی، خنجر پکڑ اور امام حسین سے لپٹ کر خنجر کو روک دیا۔ پھر زہرا پکاری یہ دل حیدر کا چین ہے، زہرا بمانے ادھر یعنی حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام کی روح پکار اٹھی، میرا حسین ہے، میرا حسین ہے، کہ امام حسین علیہ السلام حضرت علی کے دل کا چین ہے۔ زہرا پکاری یہ دل حیدر کا چین، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح پکار اٹھی کہ یہ حضرت علی کا چین ہے، یہ ان کے دل کا سکون ہے، اور یہ میرے پیارے حسین ہے۔ یہ اے دشمنوں، یہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اے شمر مصطفیٰ کی رسالت کا واسطہ، اے شمر مرتضیٰ کی امامت کا واسطہ، اے شمر اہل بیت کی حرمت کا واسطہ، اے شمر اہل بیت کی حرمت کا واسطہ، اے شمر کبریا کی عدالت کا واسطہ، صدقہ نبی کی روح کا، حیدر کی گور کا، تو گل نہ کر چراغ پیمبر کی گور کا۔ فرمایا اے ظالم بدبخت شمر کو، اس ظالم بدبخت شمر کی روح کو، اس ظالم بدبخت شمر کو حضرت فاطمہ علیہ السلام کی روح مبارک لعنت ملامت کرنے لگی،
اور اس بدبخت سے کہنے لگی کہ اے شمر تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا واسطہ ہے، کہ اے شمر تجھے مرتضیٰ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا واسطہ ہے، اے شمر اہل بیت کی حرمت، تجھے اہل بیت کی حرمت یعنی تجھے اہل بیت کی عزت کا واسطہ ہے، اے شمر کبریا کی عدالت کا واسطہ ہے، اے بدبخت لعین شمر تجھے خدا کی عدالت کا بھی واسطہ ہے، صدقہ نبی کی روح کا حیدر کی گور کا، تو گن کر چراغ پیغمبر کی گور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے صدقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے چراغ یعنی حسین علیہ السلام کو شہید مت کر۔ My dear students، چونکہ یہ طویل مرثیہ ہے، اس کا جو آنے والا حصہ ہے وہ ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے، جب تک کے لیے